دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایکسپرٹ سسٹم جو ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جیسے کسی ایک ایکسپرٹ کا نالج جو ہے اس سے ہم کسی خاص جگہ کلیکٹ کر لیں کسی ڈیٹا بیس میں، اور جتنے مشورے ہم اس ایکسپرٹ سے لینا چاہتے ہیں وہ اس سسٹم سے لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے جیسے کہ ہم ایک سافٹ ویئر بنا لیں ہوم ڈاکٹر. کیا سافٹ ویئر بنا لیں؟ ہوم ڈاکٹر. تو ہوم ڈاکٹر کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک ایسا ڈاکٹر بنایا ہے جو کہ گھر بیٹھے ہی آپ کا علاج کر دے گا. آپ اس کو سمٹم بتائیں گے سافٹ ویئر کو، وہ شاید آپ سے آپ کے جو ہے وہ سمٹمز پوچھے یا شاید آپ سے کوئی میڈیکل رپورٹ مانگے، اور وہ میڈیکل رپورٹ جب آپ انٹر کریں تو اس کے نتیجے میں کیا ہو؟ شاباش، میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اور اس سے آپ کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو جاتی. اسی طرح کوئی لائر ہے، اسی طرح کوئی لائر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، آپ اس سے کسی کیس کے مسئلے میں مشورہ کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی ذہانت سے اس کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ کر دیتا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے جیسے وہ ایک افریقہ بک لکھی گئی تھی ویئر دیر از نو ڈاکٹر، تو ساری ٹیکنیکس اس کے اندر ڈال دی گئی، لیکن اس زمانے میں ظاہر وہاں کمپیوٹر نہیں تھا. اب یہاں پہ تو کمپیوٹر دستیاب ہے تو کمپیوٹر کو ایکسپرٹ سسٹم بنا دیا گیا. اسی طرح لائر کا ہے کہ ایک وکیل بنا دیا، اس سے مشورہ کر لیا. بلکہ ہم جب چھوٹے تھے اور ہم کمپیوٹر سائنس پڑھتے تھے تو وہاں پہ ایک بڑا مشہور جوک ہوتا تھا، سنایا کسی نے؟ وہ یہ ہے کہ کسی پاکستانی نے ایک ایکسپرٹ سسٹم بنایا اور وہ ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ تھا لائر کا، وکیل کا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ میرے پھوپھا نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، کیا کروں؟ تو پاکستانی سسٹم سے پاکستانی زبان میں سمجھاتا کہ تو ایسا کر، ایک ایف آئی آر کٹا دے، ایک پٹیشن دائر کر دے، اور دوسرا کام یہ کر کے اپنے پھوپھا کے گوڑے پہ گولی مار. اور ادھر پاکستانی ایکسپرٹ سسٹم ظاہر پاکستانی طریقے سے سمجھاتا ہے. تو بہت آگے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروگرام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بچے مذاق کرتے ہیں اور کہ یہ نہیں پاکستانی کریمنل ہوتے ہیں، پاکستانی تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں. اچھا بچوں، سو expert systems or computer programs stimulate judgment and behavior of a human or an organization that has expert knowledge, experience in particular field. تو ہم اس کا knowledge اور experience پکڑ کے ایک knowledge base، یعنی یہ تو ڈیٹا بیس ہی ہے نا، knowledge base میں ڈال دیتے ہیں اور یوزر سے پوچھتے ہیں کیا یہ کیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال. اور وہ سوال میں جا کے اس کے انفرنس انجن میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز سے میچ کرتی ہے، جو میچ کرتی ہے اور وہ اس کو ایز اے کیا دے دیتے ہیں؟ ایڈوائس کے طور پہ دے دیتے ہیں. دس از واٹ وی کال دا ایکسپرٹ سسٹم. اچھا، اور یہ اس بندے کے تمام ایکسپیرینس کو، نالج کو کیا کر لیتا ہے؟ ایکیومولیٹ کر لیتا ہے اور اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہے ان پرٹیکولر پروگرام کی شکل میں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر انکلوڈ کرتا ہے کیا؟ لیگل ڈائگنوسٹک، وکیل والی بات، میڈیکل ڈائگنوسٹک، ڈاکٹر والی بات، اینڈ پروسیسنگ، لا ایپلیکیشن اینڈ سوشل لیول پروگرامس. یہ اکثر اس میں ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں دو باتیں ذہن میں لازمی رکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم جو تھا نا وہ ڈیسیژن کرنے میں مدد کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ فیصلہ آپ خود کرتے تھے. ایکسپرٹ سسٹم کیا کرتا ہے؟ سوچے، یہ فیصلہ کر دیتا ہے، یہ ڈیسیژن کر دیتا ہے. اب فرق سمجھ آیا ہمیں؟
وہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ فیصلہ کر دیتا. تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیسیژن کر دے گا. ایک بات. دوسری بات یہ جو اس نے کہا نا یہ والی بات بڑی اہم ہے، لون پروسیسنگ. یہ ایک بڑا مشہور کیس ہوتا تھا چارلس پارکر کی بک میں، اور وہ کیس اسٹڈی یہ ہوتا تھا کہ ایک امریکن بینک کو دو بڑے کمپلینٹس تھے. ایک کمپلینٹ یہ تھا کہ جو لوگ ویلڈ یا کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں انہیں لون نہیں مل رہا، یعنی وہ کرائیٹیریا پہ پورا اتر رہے ہیں لیکن انہیں لون نہیں مل رہا. اور بینک آفیسرز جو ہیں وہ اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اوپر لون اپروو کر رہے ہیں. پہلی پرابلم جس سے کسٹمر ڈسسیٹسفیکشن ہو رہی ہے کہ ہم ایلیجیبل بھی ہیں، ہمیں لون نہیں دیا جا رہا، اور جو ایلیجیبل نہیں ہے وہ واقفیت کی بنیاد پہ لون دے رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ بیڈ ڈیٹس، کیونکہ آپ نے ویلڈ لوگوں کو لون نہیں دیا تو بیڈ ڈیٹس بھی زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی لوگ لون واپس نہیں کر رہے. انہوں نے اس کا حلیہ نکالا کہ آج کے بعد لون دینے یا نہ دینے کا فیصلہ مینیجر نہیں کرے گا، وہ انفارمیشن کو لا کے ایکسپرٹ سسٹم میں یا ہمارے ڈیٹا بیس میں انٹر کرے گا، انفارمیشن سسٹم میں انٹر کرے گا، اور انفارمیشن سسٹم اگر اپروول کرے گا تو ہی لون پروسیس ہوگا ورنہ لون پروسیس نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو انفارمیشن سسٹم ہے اس نے جا کے جو آن لائن اس کی جو پچھلا کریڈٹ ہسٹری ہے وہ بھی چیک کر لیا. کیا کر لی؟ اس کی پچھلی کریڈٹ ہسٹری بھی چیک کر لی. کیا چیک کر لیا اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ پہلے کتنی دفعہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے. اگر وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے اس نے اس کا لون اپروو نہیں کیا. اگر اس کا سموتھ اور ہمیشہ سے ویل پیئنگ بیہیویئر رہا ہے اس نے اپروو کر دیا. دونوں مسئلے حل ہو گئے. کسٹمر نے جب کہا کہ جی میں تو ویلڈ تھا لون نہیں ملا، بھائی ہم نہیں کرتے یہ تو سسٹم کرتا، کمپلینٹ ہی ختم. کمپیوٹر کہے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے، انفارمیشن سسٹم کہے گا تو اپروو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو کمپلینٹ ختم ہو گئی. پہلا مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب ویلڈ لوگوں کو لون ملا تو لون واپس بھی ملنا شروع ہو گیا. بیڈ ڈیٹس کا مسئلہ حل ہو گیا. تو یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ورکیبل ہے کہ جہاں ہیومن جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے یا جہاں ہیومن لائکنگ یا ڈس لائکنگ پہ چلے جاتے ہیں وہاں فیصلہ انسان نہ کرے، مشین کرے، کیونکہ مشین کے پاس فیلنگز ہیں ہی نہیں. مشین کے پاس فیلنگز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی کو آپ سے شکایت بھی نہیں ہوگی کہ آپ نے میرا یہ کام نہیں کیا، کیونکہ آپ کہیں گے یہ ہمارے پاس میں نہیں، یہ تو سسٹم کے پاس میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سسٹم نے تو پھر جب ہسٹری چیک کرنی اس نے تو جا کر تو لنکڈ ہے نا سینٹرل بینک کے ساتھ بھی، ان کے وہاں سے جا کر دوسرے بینکوں کے ساتھ بھی اس نے پورا ریکارڈ کھول کے لا کے ان کے سامنے رکھ لینا. کیا حل ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح کا ایک اور نظام ان کی ایک اسٹیٹ میں لگایا گیا جہاں پہ جو ٹیکس کی اسسمنٹ ہے وہ ہیومن انسپیکٹرز کی بجائے سسٹم کرے. سسٹم میں سب کا جو ڈیٹا تھا جو انہوں نے سبمٹ کیا ہوگا یا پورے سال میں کمایا ہوگا مختلف بینکنگ ٹرانزیکشن سے، سسٹم نے پکڑا اور ٹیکس ایلوکیشن کر دی. میکسیمم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ واقعی یہی ویلڈ ٹیکس ہے، ہمارا ٹیکس بنتا ہی اتنا. انہوں نے کسی وکیل کو ہائر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، انہوں نے شرافت سے آگے ٹیکس جمع کرا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز سسٹمز آر ورکیبل اینڈ ہیلپ. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، اب اس کے اندر ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ مینیجرز ایڈوائز کرتا ہے سیملرلی ٹو وے دے وڈ گیٹ فرام ہیومن کنسلٹنٹس. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح بہیو کرتا ہے جیسے کوئی ہیومن کنسلٹنٹ ہوتا ہے. بیس کرتا ہے ایک سائنس ہے کمپیوٹر میں، ایک برانچ ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ظاہر ہے انسان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کہلاتی ہے. جب مشینیں اس قابل ہو جائیں کہ وہ فیصلے کرنے شروع کر دیں تو ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑی اہم فیلڈ ہے جس کے اندر فردر آگے میکینیکل انجینئرنگ کو انوالو کر کے روبوٹکس کے اندر جایا جاتا ہے. یعنی روبوٹ جو فیصلہ کرتے ہیں یا روبوٹ جس طریقے سے آنسر کرتے ہیں ہیومن کوسچنز کو، وہ اس کے پیچھے یہی ٹیکنیک کام کر رہی ہوتی ہے. کیا
آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کی بنیاد پہ آج کئی ریسپشنسٹ بنا دی گئی ہیں جو روبوٹ ہے لیکن شاید ہیومن کو پتا بھی نہیں کہ روبوٹ، لیکن وہ روزانہ کئی انکوائریز ڈیل کرتی. اسی طرح نیوز کاسٹرز جو سامنے لکھا ہوا کاغذ پڑھ رہے یا اسکرین پہ آنے والا میسج پڑھ رہے، وہ بھی روبوٹ ہے، لیکن ڈیلیبریٹلی ہم مینشن نہیں کریں گے کہ یہ روبوٹ ہے کیونکہ نیوز ایجنسی کا ایک امیج ہے وہ خراب نہ ہو. انہوں نے کہنا اسے کریکٹر نام دیا ہوا کیا دیا. اب فائدہ کیا ہے؟ نہ چھینک آئے گی نہ اونگ آئے گی، لگ جائے گی تو مسئلہ ہوگا یا بیٹری چارج نہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ بغیر کسی پرابلم کے اسے ریڈ کرتے ہیں. تو یہ سب اسی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. لیکن یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ جو روبوٹکس والا رول میں نے بتایا یہ بالکل کہہ لیجیے ریلیونٹ نہیں تھا صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے. ہمارے لیے ریلیونٹ بات صرف اتنی تھی کہ یہ فیصلہ بھی کر رہا ہے، ڈیسیژن بھی کر رہا ہے. وہ نالج، وہ طریقہ کار جو ہم نے ایک ایکسپرٹ کے برین سے نکالا اور لا کے اس کے نالج بیس میں رکھ دیا، ٹھیک ہے. اور ایک طرف سے ہم اس سے سوال پوچھتے ہیں اور دوسری طرف ہم اسے نصیحت کر دیتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں. سو دس از واٹ وی کال دا ایکسپرٹ سسٹم. تو یہ بہت سارے ہمارے کریٹیکل اینڈ ڈیفیکلٹ معاملات کو حل کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کو بنانا اتنا آسان نہیں ہے. ایک ایکسپرٹ سے پورا اس کے سوچنے کے طریقے نکلوا لینا ذرا مشکل بات ہے. بعض بار ہم چیزوں کا جواب دینا سیکھ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم ان کا جواب بناتے کیسے. کیا حال ہے نا جی؟ مثلا مثال کے طور پہ کوئی بندہ میرے سے کہے کہ کسی کاغذ پہ اپنے پڑھانے کے طریقے لکھ دو، تو میرا خیال ہے مجھے بھی بڑی دیر سوچنا پڑے گا کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں. کسی اور انسان نے کسی اور طریقے سے سوچا ہوگا. کیا حال ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو مطلب ایک بندہ میرے سے پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا لگتا ہے بچے کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو سوال پوچھ لو بھائی، اگر وہ ایکسپلین کرتے تو سمجھو کہ سمجھ آئی ہے، اگر نہیں تو. دوسرا طریقہ، اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بچوں کے ماتھے پہ دیکھتے ہیں اور ان کے آئیز تو ظاہر ہماری طرف ہوتی ہیں. جب بھی کوئی انسان کسی چیز پہ فوکس کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کی آنکھوں کی بلنکنگ جو ہوتی ہے نا وہ سلو ہو جاتی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فوکس کر رہا ہے. اور جب اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے اس کی بلنکنگ نارمل ہونی چاہیے، اگر نہیں آئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایکسپرٹ کو اس کی اس ساری سوچ کو نکلوانا بڑا، یہ تو میں ایک بات بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اور کتنے بیچ میں ایکسپیرینسز ہوں گے، راز ہوں گے جن کو اکٹھا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ سسٹم آر موسٹ افیکٹو ان فالوئنگ پری کنڈیشنز. یعنی یہ اس لیے شاید بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ہر کیس میں آپ بنا سکتے ہیں ایکسپرٹ سسٹم تو سمجھیے کہ یہ ممکن ہی نہیں. یہ وہاں ممکن ہے جہاں سب سے پہلی بات یہ ہے پرابلم از ریزنیبلی ویل ڈیفائنڈ. یعنی اگر کوئی پرابلم ڈیفائنڈ نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا ایکسپرٹ سسٹم بھی بن نہیں سکتا. جیسے ڈاکٹر کا تو بنا لیا، حکیم کا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ حکیم کا آج تک ڈیفائن ہی نہیں ہو سکا کہ وہ یہاں سے وینز پکڑ کے کیسے یہ جان لیتا ہے آپ کے جگر میں گرمی ہے. سب سے پہلا گرمی آپ کے جگر میں گرمی، ٹھیک ہے جی. آپ کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں. تو یہ آج تک سمجھ نہیں کہ وینز پکڑ کے کیسے جان لیتا ہے نا. بلکہ میں نے ایک دفعہ سنا کہ ایک حکیم صاحب تھا، ان کا نام تھا حکیم نیر واسطی. نیر واسطی. اچھا یہ جو حکومات ہیں نا جو ہمارے 70-80 تک کے رہے ہیں، ان کو باہر میڈیکل کانفرنسز پہ بلایا جاتا اور یہ وہاں جا کے ریسرچ پیپر پڑھا کرتے تھے. یعنی یونانی دوا خانے والے لوگ جا کے ایلوپیتھک کی کانفرنسز اٹینڈ کرتے تھے اور وہاں جا کے اپنے ریسرچ پیپر پڑھا کرتے تھے. اندازہ کریں کتنے پڑھے تھے کی کارتے وہ لوگ جن کو لوز کر دیا ہم نے.
تو بہرحال وہ اس کو ایک شرارت سوجی ایک خاتون کو, تو انہوں نے ایک بلی کے ہاتھ کو دھاگا, وہ عورت کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے, اس کے کلائی کو ایک دھاگا مار کے پکڑ لیتے تھے اور بتا دیتے تھے بیماری کیا ہے. تو اس نے بلی کے ہاتھ کو دھاگا مار کے ان کو پکڑا دیا پردے میں سے. تو انہوں نے کہا ہاں پرابلم اس کو ہے, اس کو بھوک لگی, اس کو چھچڑے ڈالا. یہ بات میں نے سنی ہے, ورنہ اگر کسی کو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر یہ ہے کہ کوئی ریزنیبل لاجک نہیں بنتی جہاں پہ, تو اس کو بنانا مشکل ہے. اس لیے ہم وکیل کا تو بنا لیا, ڈاکٹر کا بھی بنا لیا, ٹیچر کا نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کی ریزنیبل لاجک آپ لا ہی نہیں سکتے, کیونکہ بعض ٹیچر ہیں وہ صرف ٹیچر ہے اور باہر کے جو لوگ ہاں یار وہ جان لگا دیتا ہے. اچھا بچوں, اگر ایکسپرٹ کین ڈیفائن سم رولس. اب دیکھیے بات یہ, ایک تو ریزنیبل کوئی لاجک بنتی ہو, دوسری بات یہ ایکسپرٹ کچھ رول بتا سکے. کیا بتا سکے؟ کچھ رولز بتا سکے. دوسرا, پرابلم کین ناٹ بی سالو تھرو کنونشنل ٹرانزیکشنل پروسیسنگ سسٹم. یعنی یہ بھی یاد رہے کہ کنونشنل ٹرانزیکشنل سسٹم اس کو ڈیل نہ کر سکتا ہو. اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو سمپل سمجھ آتی کہ جہاں ریزن نہیں ہوا یہ بن ہی نہیں سکتا. جہاں کوئی رول نہیں ہے تو رول سے چلے گا نا, تو رول ہی نہیں تو کیسے بنے گا. یہ کیوں لکھ دیا کہ جہاں ٹی پی ایس مسئلہ حل نہ کرے. اور بھائی جب شکر سے کام چل سکتا ہو تو پھر بندے کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. جو مسئلہ ٹی پی ایس سے حل ہو رہا ہے وہ ٹی پی ایس سستا ہے, اسی سے حل کر دیں. وہاں اس کو نہ بنائے چونکہ یہ مہنگا پڑے گا, یہ کہہ رہا ہے. تو جہاں ٹی پی ایس مسئلہ نہ حل کرے وہاں اس کو یوز کریں. The expert can released to a focus on more difficult problem. تو مقصد ہمارا یہ ہو کہ ایکسپرٹ کے پاس ٹائم بچ جائے اور وہ کسی اور کام کی طرف توجہ دے سکے. لیکن انویسٹمنٹ کو پہلے جسٹیفائی کر لیں کہ اتنے بڑے بڑے پروگرامر, اتنے بڑے بڑے سسٹم اینالسٹ اور 7 ایکسپرٹ لگانے ہیں, تو کیا اتنا پیسہ لگانا جسٹیفائڈ ہے یا صرف ایسی جسٹ فار دا سیک آف یہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں. کیا حال ہے؟ تو پہلی بات ریزنز ہو, ریزننگ ہو. نمبر 2 رولز ہو. نمبر 3 چھوٹے سسٹم سالو نہ کرتے ہو تب بناؤ. اور نیکسٹ کاسٹ افیکٹو ہو, کاسٹ جسٹیفائڈ ہو, اتنا پیسہ فضول میں تو نہیں لگایا جا سکتا. ایڈوانٹیج کیا ہوں گے؟ پہلا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ نون ایکسپرٹ بیٹھ کے مسئلے حل کر دیں. بھائی انہوں نے خود تو کرنے ہی نا, تو ڈاکٹر ہی کر رہا ہے, ایک نرس بیٹھی ہو اور آپ سے پوچھ کے کمپیوٹر سے اندر انفارمیشن ڈال دی جائے اور وہاں سے دوائی دیکھ کے لکھ کے آپ کو دوائی دے دیں. اور ڈاکٹر اگر 1000 روپیہ لیتا ہے, 1000 روپیہ دیا ڈاکٹر, تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو تو سینئر آ رہے. اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپرٹ جو ہے وہ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو 1000 روپیہ لے رہا ہے تو پلس 200 روپے میں دوائی دے دے گی. نہیں ہوگا. اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نان ایکسپرٹ ہے وہ بھی مسئلہ حل کر سکے گا. دوسری بات کیا ہے؟ فاسٹ اینڈ ایکوریٹ. لمبی لائنیں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, 9 بجے پہنچے 10 بجے باری آتی ہے. اچھا بچوں, ability to change input detail and explore alternative solution. تو آپ alternative solutions کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے بعد بچوں reduction in the staff cost. staff کی cost میں کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی, وہ آپ کو نہیں دینی پڑے گی. اور آگے بچوں improved allocation of human resources. Experts concentrate on more complex issues. Experts زیادہ complex issues پہ کام کر سکیں گے. کلیئر بچوں؟ اچھا جی. اور can become a competitive advantage. یہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کو کیا دلوا دے گا؟ ایک competitive advantage. کلیئر بچوں؟ اچھا اور آگے کیا ہے؟ ability to potentially
24 گھنٹے اویلیبل ہوگا. ایکسپرٹ تو 8 سے 9 گھنٹے کام کرے گا. جس دور میں ایکسپرٹ بنے گا اس کی ایج بھی 60-70 سال ہو چکی ہوگی. کیا حال ہے؟ چلے 50 سال ہو چکی ہوگی تو تھک جائے گا. چل نہیں بچوں, تو لہٰذا کیا ہے, بہتر ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایسا ہو جو تھکے ہی نا. تو کاسٹ بچ گئی, سستے میں کام ہو گیا, ایکسپرٹ کا ٹائم بچ گیا, اور آپ کو جو ہے ہر وقت اویلیبلٹی ہو گئی. تو آپ کو جو ہے وہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے اور یہ تھکے گا نہیں. اور بچوں ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ انیشل کاسٹ بہت زیادہ ہے. پہلے تو ایکسپرٹ کے انٹرویو لے کے باتیں نکالو اس کے دل میں کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد اس کو کسی سسٹم اینالسٹ کے پاس لے کے جاؤ, اس کا ڈیزائن بناؤ, پھر پروگرامنگ کوڈنگ, اور پھر اس کا بیہیویئر, اور آخر میں بچوں کیا ہے ٹیکنیکل سپورٹ ریکوائرڈ ہوگی مسلسل. اور ایک طرح کا ایکسپرٹ تو نہیں, تو وہ ایکسپرٹ, دوسرا اینالسٹ, تیسرا ٹیکنالوجسٹ, چوتھا ہارڈ ویئر ایکسپرٹ وغیرہ, کافی بندے آ جائیں گے بیچ میں. اچھا بچوں, پھر does not automatically learn آپ کو ہی کرانا پڑے گا. جیسی کوئی چینج آئے گی آپ کو اسے چینج کرنا ہے. اس پہ الزام نہیں لگا سکتے تو پردہ کیوں نہیں, آپ کو تو قاعدہ ملتا ہے. User or as known expert may give inaccurate advice. کہ اگر نرس جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے, اس کو سائپروفلوکسوسین اور وٹامن سی کا فرق ہی نہیں پتا, اور آپ نے بٹھا دیا, تو وہ ایکسپرٹ چاہے صحیح دس رہا ہو دوائی غلط لکھ رہی ہو, پتا لگے بندہ کہتا ہے کہ دوائی کھائی, اگلے دن لیکچر ہی نہیں دے سکتا. اچھا, ڈاؤن ٹائم جو ہے سسٹم فیلئرز آر, جب وہ ڈاؤن ہو گیا تو آپ کے پاس ایکسپرٹ ہی نہیں ہوں گے. اور ایک اور نقصان ہوگا, لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے, اور ایک وقت آئے گا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ شاید آپ کے پاس ہو ہی نہ. لوگ سسٹم پہ ریلائی کرنا شروع کر دیں گے, سسٹم پہ ریلائی کرنا شروع کر دیں گے. جیسے آج کوئی بندہ سورج کو دیکھ کے ٹائم نہیں بتا سکتا, لیکن ایک زمانے میں اسی کو دیکھ کے بتایا کرتے, لیکن آج نہیں بتا سکتا. کیوں؟ ریلائی کرنا شروع کر دیا کس پہ؟ کرونو میٹر پہ یا ٹائم پیس پہ, ہے نا جی. اسی طرح اور کئی چیزیں. کیا حال ہے, لوگ ڈائریکشن کا اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ نہیں؟ رات کے وقت ستارے دیکھتے تھے اور اس سے اندازہ کر لیتے تھے کہ بالوں کا گھر کس طرف. نہیں بچوں, اور اب جو ہے اب کیا ہے, اب گوگل, اگر گوگل میپ نہ ملا ختم. آج کل کے بچے جو ہیں وہ نشانی کیا لگاتے ہیں کسی کے گھر جانا ہو. میں نے ایک بچے سے پوچھا, یار وہ تم گئے تھے وہاں کیا نشانی لگاتے, کوئی کیا نشانی لگائی تھی؟ نشانی لگائی تھی, ایک تو ان کی کیچڑ والی گلی تھی, دوسرا ان کے گھر کے باہر کھمبا تھا. میں نے بہت اچھی نشانی لگائی. اب وہ بارش کے دن تھے جن دنوں تو گیا تھا, اب میں جا رہا ہوں اکتوبر نومبر میں, یہ ڈرائی دن ہوتے ہیں, وہ کیچڑ سوکھ گیا. اب وہ گھر ملے نا تو کھمبے کئی گھروں کے بعد کھمبے وہ بھی ایک جیسے ہیں. اب یہاں پہ کھمبے کو خاص رنگ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے جب ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے ٹیکنالوجی پہ, تو پھر ایک یہ نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں چند دن پہلے ہی بات کر رہا تھا اپنی بیگم سے کہ وہ گاڑی ہے ایک کسی کمپنی کی پاکستان میں لانچ ہوئی ہے, پارکنگ میں جا کے پارکنگ کا بٹن دبا دیں اور گاڑی کا جو ہے وہ اسٹیئرنگ چھوڑ دیں. گاڑی خود بخود آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ پارکنگ سپاٹ کہاں پہ خالی ہے, اور وہ وہاں جا کے ریورس ہو کے کھڑی ہو جائے گی خود ہی, آٹو پائلٹس. تو یہ آپ دیکھیے گا یہ گریجولی ہر گاڑی میں آ جائے گا, گریجولی ہر گاڑی میں آ جائے گا. چونکہ دیکھیے سرکل دیکھیں گے تو ہے کتنا, ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہوگی, ایک اس کے اندر سافٹ ویئر انسٹال ہوا. گریجولی یہ جب چائنا سستا کرتے 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 نیچے لائے گا, یہ اتنا سستا ہو جائے گا
کہ آپ کی مہران میں بھی وہ کہہ دیں گے کہ 4,000 روپے میں آٹو پارکنگ سسٹم لگوائیں اور آپ جو ہے وہ لگوا دیں گے. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس دن پارکنگ سسٹم نہ چلا لوگ گاڑیاں ایک دوسرے میں ٹوک کے بیٹھے ہوتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ سسٹم پہ ریلائی کر چکے ہیں اور جب اس نے کام نہ کیا تب آپ کیا کریں گے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جیسے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں, ذرا اتنا سپوز کیجئے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں ایک دوسرے کے سیٹلائٹ تباہ کر دیں یہ لوگ. سوچیں, سیٹلائٹ تباہ کر دیں تو وہ آپس میں سیٹلائٹ تباہ کر دیں گے. جی پی آر ایس بیسڈ اتنی گن سے وہ چلنا بند ہو جائے گی. بندوقیں بیکار, ٹینکس بیکار, جہاز بیکار. اچھا دوسری چیز سوچ لیجیے, مظاہر بھی سارے اسی بیس پہ ہی جانے ہیں, سیٹلائٹ نہیں رستہ بتانا ہے. اچھا تیسری چیز یہ, بینکوں میں پڑے پیسے کہاں سے نکلیں گے, لاکر میں پڑی چیزیں کیسے نکلواؤ گے. نہیں دیکھیے نا, سب سے پہلی بات جب ہم لاکر یوز کرنے جائیں سب سے پہلے ہمارا کام ایکسپریشن سسٹم کو دیا جاتا ہے. اب کمیونیکیشن ہی نہیں, انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. سوچے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ٹیکنالوجی پہ اتنا ڈیپینڈنٹ بھی نہ ہو جائے کہ وقت آنے پر آپ کے پاس کوئی سولوشن ہی نہ ہو. اینی لیکن سب سے اہم بات اب یہاں پہ یہ آ گئی, ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, بڑی گپ شپ ہو گئی, کہ یہ ایکسپرٹ سسٹم کا سائن میں نے ڈائیگرام میں بتایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ سسٹم فیصلہ کرتا ہے اور کمپیوٹر سائنس میں ڈیسیژن میکنگ کو ڈائمنڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ اوپر بھی کام کر سکتا ہے, جہاں ڈیسیژن کی ضرورت ہے وہاں ہم اسے لگا دیں. جیسے لون فائنینسنگ کو کا ڈیسیژن لینا ہے تو وہ ظاہرہ آپریشنل لیول بھی ہو رہا ہوگا تو پھر یہ نیچے کام کرے گا, اور کوئی ٹیکٹیکل لیول کا ڈیسیژن ہے تو مڈل میں چلا جائے. کلیئر بچوں؟ چلیے پھر دیٹس آل.